This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट आउटलुक पे. नाज़रीन, मुल्क में इंटरेस्ट रेट कैसे रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है स्टॉक मार्केट पे, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है इंडस्ट्रीज़ पे, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक बताते हैं इकोनॉमिस्ट इन्फ्लेशन से है. अभी 13 तारीख को हमारी नई मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है. हम ये समझना चाहेंगे आज के शो में कि क्या लाइकली पॉलिसी होगी, क्या इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या मेंटेन किया जाएगा. इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने एक यंग इकोनॉमिस्ट साद खान साहब को दावत दी है, जो आरिफ हबीब लिमिटेड के लिए काम करते हैं एज एन इकोनॉमिस्ट. ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन इंटरेस्ट रेट इशूज़. साथ जो हालात मुल्क के हैं, हम ये देख रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट बात कर रही है 1000 बिलियन बोरो करने के लिए फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, जस्ट 3 months 1 बिलियन बोरिंग. उसकी वजह यह है कि जो टोटल टैक्स कलेक्शन अब तक हुई है वो हुई है 1260, और अगर हम इसी पे ऐड करें कि 300-400 बिलियन मजीद हो जाएगा 3 महीने में, तो 1700 बिलियन से तो ये मुल्क चल नहीं सकता. 1000 तो हमें सिर्फ जो है ना रीपेमेंट में ही देना पड़ता है, इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट में. हमारे जो डेट है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, 60 पे पहुंच गए हैं और वो बढ़ ही रहे. तो अब जाहिर है उसके पास, गवर्नमेंट के पास और चारा क्या है कि बोरो नहीं करेगी तो मुल्क कैसे चलेगा, बोरो करेगी. इनका क्या इम्पैक्ट आप समझते हैं कि जब गवर्नमेंट इतनी बड़े पैमाने पे बोरो करेगी तो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पे और क्या इसका इम्पैक्ट आने वाला है? व्हाट सॉर्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यू एक्सपेक्टिंग ऑन 13th? ओके, सबसे पहली बात ये कि जो मॉनेटरी पॉलिसी जो इस कमिंग अप मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टेटस को रहेगा, यानी 12%. अच्छा, आप ये समझते हैं कि मेंटेन रहेगा. उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आपने अभी खुद बताइए कि जो गवर्नमेंट की जो बोरिंग जो स्टेटस जो आप बता रहे हैं कि लाइक इतना ज़्यादा, आई मीन लाइक दे हैव ऑलरेडी टारगेटेड नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर, जो लास्ट क्वार्टर जो है आपको उसमें 1 ट्रिलियन प्लस का उन्होंने टारगेट दे दिया है. सो ये शो करते हैं कि गवर्नमेंट की नीडीनेस कितनी शो कर रही है. इसका बहुत ज़्यादा लेना देना है आपकी एक्सटर्नल अकाउंट से, क्योंकि एक्सटर्नल अकाउंट अगर आप सो वो अगर आप एक्सटर्नल अकाउंट का अगर आप उस साइड पे देखते हैं कि आपका एक्सटर्नल अकाउंट किस तरह है, तो अगर मैं आपको 9 months की फिगर बता दूं, सो आपका जो करंट अकाउंट बैलेंस जो है दैट हैज ऑलमोस्ट गॉन डाउन टू $2.6 बिलियन का आपका डेफिसिट क्रिएट हो गया. पहले पॉजिटिव हुआ करते थे, लास्ट ईयर हमारे पास पॉजिटिव आया था, ठीक है, लेकिन इस दफा जो है हमारे पास वो डेफिसिट आ गया. सो ऑब्वियसली ये एक सॉर्ट ऑफ लाइक फंडिंग जो है डेफिसिट क्रिएट करिए पूरी इंडस्ट्री, पूरे इकोनॉमी के अंदर. उसको फाइनेंस करना भी है, एक आपकी एक इंटरनल नीड है, उसको आप फुलफिल कर रहे हैं थ्रू एक्सटर्नली. आप अपने इंपोर्ट्स कर रहे हैं, फलानी चीज़ें इंपोर्ट्स करते हैं, थ्रू रेमिटेंसेस आ रहे होते हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लोज आ रहे होते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करते हैं. सो वो जैसे आपके इन्फ्लोज क्योंकि वो कम होना शुरू हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट हैज टू रिलाई ऑन समथिंग एल्स. तो वो रिलाई किस पे कर रही है? डोमेस्टिक सोर्सेज पे भी कर रही है. सो दैट्स व्हाई चाह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल सोर्सेज थे, जैसे वेस्टर्न एड आता था, कोलिशन सपोर्ट फंड था, हैरी लुगर बिल का पैसा था, वो सब क्योंकि रुक गया है. जी जी. अगर वो सारा आ जाता तो शायद 1000 की बोरिंग की जरूरत ना होती. ये आप कहना चाह रहे हैं? या होती तो कम होती. एग्जैक्टली, बहुत कम होती. इज वेरी क्लोजली लिंक्ड टू बोथ इश्यूज. जिस तरह अभी हमने रिसेंटली इसका देखा था कि आपके डेप्यूटी जो है फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी जो है यूएस के, वो पाकिस्तान में जो हाई लेवल मीटिंग के लिए आए थे. सो एक तरीके से ये एक अच्छी न्यूज़ पाकिस्तान के लिए इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके फर्दर जो है फ्लोज आने की तवक्कुआत हैं आपके अमेरिका से, यूएस से, और दूसरी जो आपकी यूनिलेटरल और बायलेटरल जो आपके जो फंडिंग आती है वो दोबारा जो है रिज्यूम आउट हो जाएंगी. सो इसकी वजह से जो आपका एक्सटर्नल जो बैलेंस है उस पर आपका थोड़ा प्रेशर लो डाउन हो जाएगा. अच्छा साथ, आपने बजट को स्टडी किया होगा जी. अगर आप 4-5 साल पिछले देखें या उस इतने ज़्यादा 4-5 साल के ही देखें, तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे टोटल बजट आउटले 2000 बिलियन का मिसाल के तौर पे हो, उसमें एक्सटर्नल जो ये एड कह लीजिए या कोलिशन फंड कह लें, जो भी कह लें, उसका क्या वॉल्यूम था, क्या कितना इन्हिसार था हमारा? ठीक है, देखिए लाइक पिछले जब एवरेज कर लें, हाँ लाइक अगर पिछले में आपको देखें, इसमें जो है ना एक बहुत स्टार्कलिंग डिफरेंस आपका आया, बहुत अच्छा चेंज आया इसके अंदर. ठीक है, स्टार्कलिंग चेंज आया इसमें. वो किस तरह है कि पिछले सालों में हम लोग देख रहे थे तो गवर्नमेंट ऑलमोस्ट जो है वो बजट कर रही थी तकरीबन 100, 200, 300, 400 बिलियन तक एटलीस्ट वो बजट कर रही थी उसके अंदर, बाहर से आने के लिए. ठीक है,
لیکن اس سال اگر ہم نے بجٹ میں دیکھا تو اس میں نیگیٹو شو کیا گیا ہے کہ دیر وونٹ بی ایکسپیکٹنگ اینی سارٹ آف ایکسٹرنل انفلوز. اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو دیٹ از ویری مائنیوٹ. اس دفعہ کی بجٹ فگرس میں دیکھیں تو دے ہیو آلموسٹ اکاؤنٹڈ فار 8 بلین کا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ ایکسٹرنل انفلوز آئیں گے. جو اگر پچھلے سال سے کریں سو پچھلے سال انہوں نے کیا تھا تقریباً 200 کے قریب کیا تھا, 150 اور 200 کے بیچ میں. سو یہ ایک دم سے جو سلو ڈاؤن آیا ہے آپ کے ایکسٹرنل میں, سو گورنمنٹ از پروجیکٹنگ دیٹ تھنگ, اور اس کے حساب سے جو ہے وہ اپنی بورنگ انہوں نے بڑھائی ہوئی ہے اس سال. ہم نے اس میں سے ڈومیسٹک بورنگ دیکھی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ 800 بلین تھا, وہ نہیں آیا. 8 بلین 8 بلین 8 بلین صرف 8 بلین. اس سے پہلے 200 کچھ, ہاں اس سے پہلے 150 200 120 130 اس طرح کر کے آتے رہتے. پروجیکٹڈ ایک ہوتا ہے, اس کے اگینسٹ جو ہوتا ہے ایکچوئل وہ تھوڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے. ان کو پہلے سے پتا تھا کہ کچھ نہیں آنے والا. ہاں, آئی لائک اس کی سچویشن کچھ ایسی ہے کہ اس کا ٹوٹلی لینا دینا ہوتا ہے وہ گلوبلائزیشن سے لینا دینا ہے, گلوبل آؤٹ لک سے لینا دینا ہے. اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ کی ویسٹرن اکانومیز ہیں اس میں کس طرح سلو ڈاؤن ہوا ہوا ہے, جو آپ کی میجر ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں جیسے یو ایس ہو گیا, یورپ ہو گیا, اس میں اگر آپ دیکھیں تو اوور آل جو ہے وہ سلو ڈاؤن آیا ہوا ہے رائٹ ناؤ. اچھا, ان ٹرمز آف اکنامک گروتھ وہاں پہ بہت زیادہ سلو ڈاؤن. آئی مین لائک ہم لوگ ابھی گریس کی بات کر رہے تھے ریسنٹلی, گریس میں کس طرح کا ڈیٹ کرائسس آیا ہوا ہے, دے آر ویری کلوز ٹو گیٹنگ اے ڈیفالٹ. سو وہ ایک سینیریو جو ہے نا وہ اوور آل پکچر کریٹ کرتا ہے اکنامک سلو ڈاؤن کا. سو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے بجٹ کو وہ پروجیکٹ کرتی ہے کہ بجٹ میں کتنا آئے گا. اور پلس اگر اس میں جو بجٹڈ آپ کی فسکل بجٹ میں جو فگرز آ رہی ہوتی ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بیفور, کیونکہ یو ایس کا بھی ایک بجٹ سیٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ ایلوکیٹ کرتے ہیں, پاکستان کے لیے بھی فنڈس ایلوکیٹ کرتے ہیں, اور ڈفرنٹ ایلوکیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں جس میں آئی ڈی بی, ورلڈ بینک اور سب یہ ایلوکیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں. سو گورنمنٹ اس کو بھی اکاؤنٹنگ کرتی ہے انیشلی. سو وہ جیسی اگر دیکھ رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کے یہ کم ہو رہے ہیں ہمارے پاس اور زیادہ نہیں آ رہے, تو وہ کیا کرتی ہے کہ اپنا بجٹ جو پروجیکشن ہوتی ہے وہ کم کر دیتی ہے ایکسٹرنل سورسز سے. سو اگر آپ کا 1 ٹریلین ابو کا آپ کا ڈیفیسٹ ہے, سو اگر آپ کے پاس ایکسٹرنل انفلوز فائنینسنگ آپشنز کم رہ جاتی ہیں تو اوبویسلی ایونچولی آپ کا لینڈ اپ ہو جاتا ہے ڈومیسٹک سورسز پہ. اچھا, یہ جو 1000 بلین گورنمنٹ بورو کرے گی, واٹ ول بی دا پروسیس, کین یو ایکسپلین ٹو ویورز گورنمنٹ کیسے بورو کرتی ہے؟ دیکھیں جو گورنمنٹ جو بورو کرتی ہے وہ آپ کے ڈیٹ مینجمنٹ اتھارٹیز کے تھرو کرتی ہیں. ڈیٹ مینجمنٹ اتھارٹی کیا کرتی ہے, وہ آپ کی جو اسٹیٹ بینک کو ایک ٹارگیٹ دیتی ہیں کہ بھائی ہمیں 1000 ٹریلین جتنا ٹریلین آپ کو 1000 بلین جو ہم لوگ کو ریز کرنا ہے اس کوارٹر کے اندر. اسٹیٹ بینک کیا کرتا ہے اس کے تھرو جو ہے وہ اوپن مارکیٹ آپریشنز کے تھرو وہ پیسہ ریز کرتا ہے. سو دے ایشو کین یو ایکسپلین اوپن مارکیٹ آپریشن؟ اس میں ہوتا کیا کہ آپ کے جو گورنمنٹ کا جو اسٹیٹ بینک جو نارملی کر رہا ہوتا ہے, اگر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایوری بائی وینسڈے جو ہوتا ہے ایوری منتھ کہ اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایوری سیکنڈ وینسڈے کو گورنمنٹ جو ہے وہ ایک آکشن ٹیبل دیتی ہے, وہ دیتی ہے اپنا کہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ اس آکشن کو ہم لوگ اتنا پیسہ ریز کریں گے, 500 ملین کریں گے یا 5 بلین کریں گے, 6 بلین کریں گے, وہ اپنا ٹارگیٹ دیتی ہے فار دا ہول کوارٹر. اچھا, ٹھیک ہے. تو اس میں ایوری وینسڈے کو وہ ایک بیڈنگ پیٹرن آکشن کرتی ہے. اس میں جو ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں آپ کے ڈفرنٹ کیجول بینکس جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو اور نان کمپیٹیٹیو بڈس دونوں کرتے ہیں اس میں. اچھا, ٹھیک ہے. سو وہ آؤٹ لک ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں, ان کی بڈنگ جو ہوتی ہے, بڈنگ پیٹرن جو ہوتا ہے وہ ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے کہ واٹ ریٹ دے وانٹ. اگر وہ ہائی کٹ آف ییلڈ پر آ رہا ہوتا ہے, اف دے وانٹ ہائر ریٹ بیکاز دے سی کہ انفلیشن جو ہے آپ کی یا گورنمنٹ بورنگ جو ہے وہ آن دا ہائر سائڈ رہے گی, تو ایونچولی دے اینڈ اپ گوئنگ فار دا ہائر ییلڈ. سو وہ پش اپ کر رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کا کٹ آف ییلڈ کو پش اپ کرتی رہتی ہے. سو اگر 12% ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, ٹھیک ہے, تو 12% سے نیچے نیچے ہم لوگ دیکھیں گے آپ کی کٹ آف ییلڈ ہے, لیکن وہ ڈسٹینس جو ہے وہ ایونچولی کلوز ڈاؤن ہوتا رہتا ہے جس طرح مارکیٹ آؤٹ لک دیکھ رہی ہوتی ہے آپ کا. تو اس کے تھرو جو ہے ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں کہ فیوچر آؤٹ لک یا مارکیٹ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں فردر کیا ہے اکنامک سینیریو میں. سو اچھا, آپ کیا یہ فنڈ ڈو یو تھنک کہ اچھا یہ جو آکشن ہوتا ہے, who are the buyers of this? اچھا, بائرز اس کے دیکھیں گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کے اندر جو لینڈرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی جو ہوتے ہیں یہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, بینکس ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب بینکس کے پاس ایک پول آف منی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ ادھر دے کین ایکچولی گیو اٹ ٹو دی گورنمنٹ. ٹھیک ہے. وہ ایک گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ از اے بائر ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے. یا پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں لگا دیں, یا تو پبلک سیکٹر یا تو پرائیویٹ سیکٹر میں لگا دیں. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو آپ یا تو 50 روپے گورنمنٹ کو دیں گے یا 50 روپے آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے. سو اب کیا ہو رہا ہے, پچھلے جو ایف آئی ہم لوگوں نے پچھلے سال اور اس سال ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کے جو اسکیجول بینک جو ہیں انہوں نے بہت سارا اپنی جو لینڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف کی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی بورنگ نیڈس جو ہیں بہت زیادہ ہیں. سو جو پبلک سیکٹر بورنگ نیڈس جو ہیں بہت زیادہ ہو جائیں
تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک تو بینکس کے پاس ایک سیف ہیون پرووائڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اٹ از اے ٹوٹلی رسک فری ریٹ. رسک فری ہے. تو وہ totally risk- yields are good. What sort of yield you are looking at? دیکھیں آج کل جیسے ابھی جو پچھلے ہفتوں میں جی. جو آکشنز ہوئے ہوں گے جی جی وہ کس ریٹ پہ ہوئے ہوں گے؟ دیکھیں جو ابھی ریسنٹلی جو ہم لوگ پیٹرن دیکھ رہے تھے اس کے اندر اگر میں آپ کو 3 months 6 months اور 12 months کی بات کروں تو وہ دیٹ از اراؤنڈ لائک 11 سے 12% کے بیچ میں ہی رہا ہوا ہے. اگر میں آپ کو 6 ایوریج کاسٹ میرا خیال ہے 4-5% ہے. ایگزیکٹلی سو they are making good amount of money without any risk. Why should they bother to go and lend to the commercial banks? Exactly. So وہ private sector. So private sector میں ایک تو آپ کا risk بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پلس ایک private sector میں credit and assessment کرنی پڑتی ہے, visits کرنے پڑتے ہیں, لیگل ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتا ہے, پھر وہ بھاگ جاتے ہیں, پروجیکٹ فیل ہو جاتا ہے, 1000 بکھیرے. گورنمنٹ کو دے گیا آپ رسک فری ریٹ میں, میرے خیال میں اس کے لیے آپ کو ریزروز وغیرہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں آئی مین لائک نو ریزرو. ایگزیکٹ یعنی ریزروز تو اس میں پھر بھی اپنے بینکس جو ہیں وہ اپنے ریزروز تو رکھتے ہیں, وہ دے ٹرائی ٹو مینٹین ریزرو جو ان کا کیپٹل آئی ڈی کے وہ سوری منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, دے ڈو وہ رکھتے تو ہیں, مینٹین تو رکھتے ہیں. لیکن اس کا ایک جو میجر فیکٹر جو بینکس کے اوپر جو اس کو امپیکٹ کریے وہ ہے ان کی کہ they have got now higher exposure towards the government sector. So in case کہ اگر گورنمنٹ اگر کہیں سے ڈیفالٹ کر جاتی ہے, گورنمنٹ اگر ٹوٹل اوور آل جو انہوں نے اتنی ہیوی بورنگ کی ہوئی ہے آپ کے اسکیجول بن سے, ان کیس اگر وہ رول اوور کر دیتی ہے تو بینکس would be in a vulnerable position at that time. اچھا گورنمنٹ کہے کہ جی we cannot repay, extend it for another year or 3 months whatever. So اس سے ہوتا کیا ہے کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ آپ کے جو ہے پیسہ پرنٹ کرنا شروع کر دیتی ہے in order to pay back the یہ اسی کو میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں, اور اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ اکانومسٹ بتاتے ہیں اس کو ذرا سمجھنا چاہتا ہوں عام لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے. ذرا سلولی بتائیے گا ان ڈیٹیل, رش اٹ فاسٹ بیکاز مینی پیپل ول ناٹ فالو. ایک خبر یہ ہم نے جو سنی ہے کہ کچھ دنوں پہلے خبر یہ آئی کہ government has already borrowed 700 billion from commercial banks, and commercial banks in a way have said that enough is enough. We actually ran out of liquidity. We don't have money to lend to you. Commercial lending کے لیے, normal lending کے لیے تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, آپ کو دینے کے لیے بھی نہیں ہے. تو ہر آدمی کے ذہن میں اب یہ بات آ رہی ہے کہ جب یہ ہو گیا کہ اگر commercial banks are not willing to take part in these auctions, what will the government do? Government will ask the State Bank to print notes. Exactly. So that, in view of many economists, is the major cause of inflation. In the case of Pakistan, سب کو پتہ ہے یہ بات, ہم لوگ بہت ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں یہاں پہ. First time in the history of Pakistan, a sitting governor of State Bank, Mr. Kardar, in December 2010, basically came and complained that I have been forced to print notes, and so far we have given 1500 billion to the government, and it is against our institutionally we don't like this, but the government forces us to print. And the other important thing he said was that each note which is printed causes 80% becomes 80% cause of inflation. جو جنرل رائز ان پرائسز ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ ایک کوئی چیز کی قیمت بڑھ گئی, جیسے پیٹرول کی بڑھ گئی, اور چیزوں کی قیمت کچھ گھٹ گئی یا برابر نہیں. جب ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوانٹٹی آف منی سے تعلق ہے. ہائر کوانٹٹی آف منی مینس مور پرائس, ایوری تھنگ گیٹس ہائر. تو یہ فرسٹ ٹائم ایڈمیٹنس آئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی اریسٹ بھی ہوا, بورنگ گورنمنٹ بورنگ فرام اسٹیٹ بینک سلو ڈاؤن ہوئی. کاردار صاحب ایونچولی ہیڈ ٹو گو. اس سے پہلے ہمارے 2-3 گورنر اور منسٹرز بھی چلے گئے. ہاؤ یو سی the evil, or what is the very negative impact of government borrowing from state bank by printing notes? اس کو ڈیٹیل میں بتائیں. ٹھیک ہے, دیکھیں تھوڑا سا دوسری دنیا سے بھی کمپیئر کریں. آپ انگلینڈ میں رہے, ٹھیک ہے, ڈیڈ یو سی بینک آف انگلینڈ پرنٹنگ سو مچ نوٹ؟ دیکھیں ایشو ہے کہ گورنمنٹ جو پرنٹ کرتی ہے نوٹ, یا گورنمنٹ اگر اسپینڈ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, سو اسپینڈنگ از ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی اے بیڈ تھنگ. ٹھیک ہے, ابھی ہم لوگ ویسٹرن کنٹریز کے اندر دیکھ رہے ہیں اسپینڈنگ ہو رہی ہے, لیکن پروڈکٹیو انویسٹمنٹ. ایگزیکٹلی, سو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اسپینڈ کدھر کر رہے ہیں. فار انسٹنس کہ اگر جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کا اسپینڈ کر رہی ہے ان ٹرمس کے آپ ڈیمز بنا رہی ہے یہاں پہ, تو ہوگا کیا, اس سے آپ کی ایک تو لوکل جو سیمنٹ انڈسٹری ہے وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر ایک سیلز ان کی جنریٹ ہو جانا شروع ہو جائیں گے. ہم لوگ دیکھا ہے کہ لائک ریسنٹلی ہم نے دیکھ رہے تھے کہ لائک اگر آپ ٹریک کرنا چاہیں تو جو آپ کی سیمنٹ لوکل سیمنٹ سیلز جو ہیں وہ بہت ہائیلی کوریلیٹڈ ہوتی ہیں آپ کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ساتھ. تو جیسے جیسے آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں آتی ہے تو وہ ایک تو امپلائمنٹ کریٹ کرتی ہے, اور پلس وہ جو ہے لائک آپ کی لوکل انڈسٹریز کو وہ ایک طریقے سے بوسٹ کرتی ہیں. سو دس از کنسیڈرڈ ٹو بی اے گڈ اسپینڈنگ.
नाउ व्हाट इज अ बैड स्पेंडिंग? बैड स्पेंडिंग होती क्या कि आपका जो है आपने लोन लेना शुरू कर दें, ठीक है, आप फॉरेन लोन्स लेना शुरू कर दें, आपके उसकी पेमेंट जो है ना, इंटरेस्ट पेमेंट्स वो आना शुरू हो जाती हैं. सो उसकी वजह से क्या होता है कि वो दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ प्रूडेंट स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर वो नहीं कंसिडर. हम लोग का जो अगर आप 35% अगर जो एक्सपेंडिचर जो है वो ऑलमोस्ट लाइक डिफेंस से आ रहा है, जो हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे डिफेंस में, और आपकी इंटरेस्ट पेमेंट, सो 35% इज अ बिग अमाउंट. और उसके बरस क्या हो रहा है कि हम लोग 1% या 2% जो हम लोग सिर्फ एजुकेशन विच इज अ मोर प्रोडक्टिव और विच इज अ मोर लॉन्ग टर्म जो है सस्टेनेबल इशू एजुकेशन, जी 1-2% हम लोग सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ में लगा रहे हैं, दैट इज इंक्लूडिंग हेल्थ. वहाँ 35% लग रहा है. 35% हम लोग का जो है वो तकरीबन इंटरेस्ट पेमेंट्स पे और आपका जो है डिफेंस पे लग रहा है. सो अगर आप कंसिडर करें कि डिफेंस और आपकी इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कितनी सस्टेनेबल है, कितना सस्टेनेबल आउटलुक प्रोवाइड करती हैं, तो हम लोग कहते हैं कि लाइक इट हार्डली सस्टेन फॉर 1 or 2 years. लेकिन एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज और ह्यूमन जो आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है, दिस इज वेयर द मनी शुड बी पुट इन, बिकॉज एजुकेटिंग अ पर्सन राइट नाउ वुड बी एक्चुअली फ्रूटफुल इन नॉट लाइक 1 or 2 years, इट्स गोना बी फ्रूटफुल फॉर नेक्स्ट 10, 20, 30 years फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. सो ये एक फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेंडिचर कहाँ पे लग रहा है आपका. आपका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो बोरिंग हो रही है जी जी वो एक नॉर्मल डे टू डे जो एक्सपेंडिचर है जी जी गवर्नमेंट के, उसको मिलिट्री finance के, उसमें चला जा रहा है, उससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, उससे कोई एसेट कैपिटल नहीं बन रहा जिससे जॉब क्रिएट हो या जिससे कोई आमदनी आए फ्यूचर Exactly, बिल्कुल ठीक में. बात ये है. आपके पॉइंट है. साथ यहाँ पे हमें ज़रा ब्रेक लेना पड़ेगा. विल कंटिन्यू ऑन दिस पॉइंट. ये हम बात कर रहे हैं आज किस तरह से ये डेफिसिट्स का इम्पैक्ट आएगा इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट आउटलुक के ऊपर. इसको हम कंटिन्यू करेंगे. हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं. नाज़रीन वेलकम बैक. हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट आउटलुक पे और हमारे साथ मौजूद हैं यंग इकोनॉमिस्ट साद खान फ्रॉम आरिफ हबीब लिमिटेड. अभी साद बड़े डिटेल में हमें समझा रहे थे कि किस तरह से ये सारे चीज़ें एक दूसरे लिंक हैं. करंट अकाउंट डेफिसिट को उन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी. उन्होंने कहा कि पिछले दौर में हमें बहुत बड़ी इमदाद आती थी बाहर से, इस तरह से हमारा जो बजट का रिक्वायरमेंट है बहुत हद तक एक्सटर्नली फिल होता था. अब जो हालात हुए हैं मुल्क के, ख़ास तौर से नवंबर के बाद से इनफ्लोज बहुत कम हो गए. यही वजह है कि गवर्नमेंट को अब अगले 3 महीने में 1000 बिलियन बोरो करना है फ्रॉम बैंक्स. बैंक्स की हालत हमने ये डिस्कस की कि वो ऑलरेडी 700 बिलियन देने के बाद उनके पास ज़्यादा लिक्विडिटी है नहीं. और ये जाहिर है कि जब डिमांड सप्लाई में इस तरह की गैप होगी तो इंटरेस्ट रेट आउटलुक क्या होगा, इसी पे बात हो रही है. साथ आपने फर्स्ट हाफ में मेंटेन किया कि इंटरेस्ट रेट विल रिमेन द सेम, बट जैसा मैं देख रहा हूँ कि बैंक्स हैव ऑलरेडी गिवन 700 बिलियन, दे डोंट हैव लिक्विडिटी. ये चीज़ें डिमांड सप्लाई पे होती हैं. अगर ईच बैंक हैज़ इज सिटिंग ऑन लॉट ऑफ लिक्विडिटी एंड दे गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू लेंड टू द गवर्नमेंट विच यू से एंड आई एग्री इज रिस्क फ्री, सो इट्स लिक्विडिटिव. 11-12% उनको अगर मिल जाता है, वेयर इज देयर कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज 5-6%, दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी विदाउट मच रिस्क. लेकिन जब उनके पास पैसे है ही नहीं, जैसा कि उन्होंने कहा है, या तो झूठ कहा है, यू नो बेटर, तो वो रिलेक्टेंट होंगे इन ऑप्शंस में हिस्सा लेने के लिए. और ये सबको पता है कि डिमांड सप्लाई कैसे वर्क करता है. गवर्नमेंट वुड बी फोर्स टू गिव मोर, ठीक है ना, टू अट्रैक्ट दम. तो ये तो पेश साफ लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो ऊपर ही जाएगा. और जब ऊपर जाएगा तो हाउ कैन द स्टेट बैंक मेंटेन देयर डिस्काउंट रेट? ठीक है, इट हैज़ टू गो अप. एग्जैक्टली. देखिए लाइक जैसा आपने मेंशन किया इसके ऊपर कि लिक्विडिटी एक सॉर्ट ऑफ लाइक लिक्विडिटी स्क्वीज हुआ है मार्केट के अंदर. वो इस तरह हुआ है कि आपकी जो है वो एक ओवरऑल जो मनी जो है वो आपका ड्रेन आउट कर रहा है. आपकी गवर्नमेंट आपकी बोरिंग जो है वो ठीक ठाक आपके पूरे सिस्टम से ड्रेन आउट कर रही है पैसा. सो दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ लिक्विडिटी शॉर्टेज. सो अब हो रहा क्या है कि लाइक बैंक्स हैव टू मेंटेन देयर बुक्स एज वेल. उनको अपनी बुक्स मेंटेन करनी होती हैं, तो उसमें वो क्या कर रही होती हैं कि दे वोंट बी एक्चुअली मोर फिजिबल. उनकी लेंडिंग जो है वो टुवर्ड्स अदर बैंक्स और टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर वो कम हो जाती हैं. तो उससे क्या होता है कि जब उनकी लेंडिंग्स या वो कम किस तरह करते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट वो जो
ان کو جو لینڈنگ ریٹ جو ہوتا ہے وہ ان کا بڑھا دیتے ہیں اپنا. جیسے ہم نے دیکھا کہ کائبور جو ہے وہ آلموسٹ لائک 11.9493 پہ چل رہا ہے ان کا کائبور 6 منتھ. اگر آپ 6 منتھس کے لیے اگر آپ ان سے بورو کریں گے تو دیٹ ول بی کاسٹنگ یو 11.94 پلس 2% اور 3% ڈپینڈنگ آن یور کریڈٹ ہسٹری. سو اگر اتنی ہائی پیمنٹ پہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کس طرح بورو کر سکتا ہے. سو وہ اوور آل جو ہے آپ نے آلریڈی جو ہے وہ اسکویز آؤٹ کر دی ہے جو انسینٹو جو ہے انٹرسٹ ریٹ کا, کہ آپ جو ہے نا آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا پرائیویٹ انویسٹر جو ہے وہ اس کو ایک طریقے سے ریلیف ملے ان ٹرمز آف بورنگ. تو وہ آٹومیٹکلی جو نگیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ جو بورو کرتی ہے اس سے پیسہ, تو وہ آٹومیٹکلی نگیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بینکس آپ کے جو ہے نا وہ لینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی لیکوڈیٹی اتنی اسکویز ڈاؤن ہو گئی ہے. تو وہ جو انسینٹو جو آپ کا اسٹیٹ بینک جو دیتا ہے کہ یار آپ جو ہے نا انٹرسٹ ریٹ لو ڈاؤن کر دیں فلانا کر دیں, اگر یہ فردر کے بھی ریڈیوس ڈاؤن کر دیتے ہیں اگر انٹرسٹ ریٹ, سو دیٹ از ناٹ گونا ہیلپ آؤٹ اینی مور. وہ آپ کی جو پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ ہے اس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا جب تک انٹل انلیس آپ کی جو ہے وہ گورنمنٹ جو بورنگ جو ہے وہ سلو ڈاؤن نہیں ہوتی ہے. تو گورنمنٹ بورنگ سلو ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتی نا. دیکھیں نا آپ کے ہم ایسی سچویشن میں ہیں, وی لیو ان اے کنٹری ویئر دی لاٹ آف ایریاز آف دا کنٹری از ناٹ ٹیکسیبل. پورا ایگریکلچر سیکٹر آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے. زرداری صاحب سے جب بھی پوچھا گیا کہ بھائی آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں تو ان کے ریپرزینٹیوز نے جواب ایک ہی دیا کہ ہی از این ایگریکلچرسٹ, سو ڈونٹ آسک دس کوشچن. ایک دم آپ ہی 10-20 ایکڑ زمین خرید لیں, سعد خان ہیز ٹو ناٹ آنسر دی the nation how much he makes, how much he pays. This is a strange country جہاں صرف 2 ملین لوگ ٹیکس دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ انگلینڈ میں رہ کے آئے, کین یو امیجن اے کنٹری سچویشن what percentage of English people or any European people pay tax according to you? دیکھیں لائک وہاں پہ وہ بہت ہائیلی ٹیکسڈ اکانومیز ہیں, ٹھیک ہے. سو کین انڈیویجول رن اوے فرام پیئنگ ٹیکس؟ نہیں, وہاں پہ دیکھیں لوپ ہولز جو ہیں لائک وہ کس طرح کریٹ ہوتے ہیں کس طرح اکانومی کے اندر کہ آپ کا جو ٹیکس اسٹرکچرنگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے. جس طرح ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ آپ کیپٹل مارکیٹس کی دینے ایگزامپل ابھی ریسنٹلی ہوا, ٹھیک ہے. سو اس میں یہ ہوتا گیا تھا کہ آپ کی جب ایک نارمل جو انویسٹر ہوتا تھا وہ جب اپنا ٹیکس فائل ان کرنے جاتا تھا, سو اس کو لائک اتنی زیادہ وہ امبیرسمنٹ ہیرسمنٹ ہوتی تھی اپنا ٹیکس جمع کرانے میں. لائک اس کو یہ فل آؤٹ کرنا ہے, پیپر فلانا فل آؤٹ کرنا ہے, ایکس اینڈ وائی بہت سارے کرتے. اور ایٹ سم ٹائمز وی ہیو سین ان دا پاسٹ ایز ویل کہ یہاں پہ ڈبل ٹیکسیشن بھی ہو رہی تھی. تو آپ ایک کا ود ہولڈنگ ٹیکس بھی آپ چارج کرتے ہو, سی ڈی بھی چارج کرتے ہو, دیس آر لائک 2 ڈفرنٹ ٹیکس آپ کے اوپر چارج کرتے ہیں. سو یہ چیز سے آپ کا جو ہے نارمل انویسٹر جو ہے وہ گھبراتا ہے. 35% آپ ایک کارپوریٹ کو چارج کرتے ہیں ٹیکس پہ, دے آر پریٹی مچ ہیپی ٹو پے اٹ, بٹ ایونچولی دے نیڈ اے ریٹرن آؤٹ آف اٹ. وہ ریٹرن ان ٹرمز کے وہ مانگتے ہیں کہ ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کریں ان ٹرمز آف ریسورسز which unfortunately the government is not paying out. And you would be very happy to pay 35% tax until unless we see the return out of it. اگر ہم لوگ کو پتہ چلے کہ ہماری جو روڈس ہیں جو ہم لوگ کا ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک ہے اس پہ گورنمنٹ ایکسپینڈ کر رہی ہے, آپ کا جو انرجی سیکٹر ہے, ایک چیز ساتھ کہا جاتا ہے یہ ہے اور یہ بالکل سچ ہے کہ nobody pays taxes out of love of the country. It's always a coercive phenomena. آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں, رومن ٹیکس کلیکشن دیکھ لیں, مار پیٹ کے ہی ٹیکس لیا جاتا ہے. صحیح بات ہے. کیا ایک آدمی جو کینیڈا میں رہتا ہے, ایک یورپ میں رہتا ہے, کین ہی ریمین ایزیلی آؤٹ آف دی ٹیکس نیٹ؟ دیکھیں لائک اٹس ناٹ وہاں جس طرح میں نے بتایا کہ ویسٹرن کنٹریز میں ایسا ہوتا نہیں ہے. لائک آپ ہو ہی نہیں سکتا وہاں, ٹیکس نیٹ چاہے بھی تو آپ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی اس میں ایک آدھ لوگ پرسنٹ لوگ نکل, جیسے یہاں 2% دیتے ہیں وہاں 2% لوگ چھپ جاتے ہوں گے, 2 نہیں چلو 5 چھپ جائے, لیکن یہاں تو ایک دم ہی الٹا ہے نا کہ 98% چھپ گئے, 2% پہ لگا ہوا. اچھا 2% کو مارے جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے یہ گیس کا سوال آیا کہ جی 8 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی, پھر پریزیڈنٹ صاحب نے بہت زیادہ رحم کیا لوگوں پہ, کہا کہ 2% 2 کم کر دو. کیا کہاں سے کم کر دو؟ یہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لیتے ہیں جو کہ نام ہی بالکل غلط ہے, بیکاز اٹس ناٹ یوز فار ڈیولپمنٹ. اسی طرح کا ایک ٹیکس لیا جاتا ہے ناروے میں فار فیوچر جنریشن. وہ جو بھی پیسہ کما رہے ہیں پیٹرول سے, جو ہمارا کاؤنٹر پارٹ ہوا, وہ جمع کر رہے ہیں فیوچر جنریشنز کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آمدنی آ رہی ہے لیکن اس ول ناٹ بی اسپینڈ آن دس جنریشن, اٹ ول بی اسپینڈ فار دا نیکسٹ جنریشن. جب پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی جب بات سنتے ہیں اتنا ٹیکنیکل سا ٹرم, ایسا لگتا ہے کہ کچھ پیسہ جمع کر کے رکھا جا رہا ہے فار ڈیولپمنٹ آف پیٹرول سو دیٹ اوور امپورٹس آن پیٹرول کین گو ڈاؤن. ایکچولی ایسا بالکل نہیں ہے. اٹس یوز فار بجٹری پرپزز. 220 بلین روپیز از ریزڈ فرام دس پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. اس میں سے صدر صاحب نے کہا کہ 2 روپے کم کر دو, 24 میں سے 2 کر دیا, 22 لے رہے ہیں آپ. تو اب بتائیے کہ اس طرح کی جو ٹیکسیشن ہو رہی ہے
یہ جو عوام جو موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالیں اس سے آپ لے رہے ہیں 22 روپے, کہاں کا جسٹیفیکیشن ہے؟ ٹھیک ہے. وائی کانٹ یو ٹیک دس ٹیکس فرام سم ویئر ایلس؟ یو ہیو لیوڈ ان انگلینڈ. انگلینڈ میں ہر آدمی ویلتھ ٹیکس دیتا ہے. اینی بڈی ہو از رچ ہیز ٹو پے ویلتھ ٹیکس. وہاں آپ نے اسٹیٹ ڈیوٹی کی بات سنی ہوگی, ٹو دا ایکسٹینٹ آف 21%. وین somebody dies, 21% of his estate goes to the state. یہاں بھی یہ لا تھا, ویلتھ ٹیکس بھی تھا, اسٹیٹ ٹیکس بھی تھا, کیونکہ برٹش لاز تھے نا یہاں, اس سب کو وڈرا کر لیا گیا. ایگریکلچر کو ایگزمپشن دے دی گئی. یہ ملک چلے گا کیسے؟ دیکھیے لائک بالکل صحیح بول رہے ہیں کہ جس ایک اسٹڈی کی تھی بیک ان لائک 2007-2008 کے اندر اسٹڈی آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایگریکلچر جو ہے وہ آپ کی امپلائمنٹ کا آلموسٹ لائک 55% کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے, اور ٹوٹل جو ٹیکس کنٹریبیوشن جو ہے ایگریکلچر کی جیسے وہ سمپلی لائک 1% ہے. سو یہ آپ کو لائک فگرس جو ہے اسٹارٹس جو ہے وہ آپ کو پریٹی مچ بتا دیتی ہیں کہ 55% آپ کی امپلائمنٹ جو انڈسٹری جو ہے 22% آف جی این پی ہے وہ. ایگزیکٹلی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 1% ٹیکس ہے, وہ 1% وہاں سے ٹیکس جنریٹ. اسی طرح جو ہماری ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے وہ 11-12% آف جی ڈی پی ہے, وہاں سے کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. ہوتا یہ کہ جس طرح آپ کی جو مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ آپ کا تقریباً لائک جو اوور آل اگر انڈسٹریل سیکٹر کی بات کرتے ہیں وہ بھی 25-30% ہوتا ہے. اس پہ ٹیکس دیکھیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہوتا ہے دس از دا گروتھ انجن اس کو کہا جاتا ہے, کہ آپ کا جو کسی بھی کنٹری کا گروتھ یا بیک بون کہلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس پہ ہم لوگ 35% ٹیکس چارج کر رہے ہیں. سو جو ایکومولیٹڈ ٹیکس جو ہم لوگ ٹوٹل جو جنریٹ کرتے ہیں تھرو کارپوریٹ سیکٹر وہ تقریباً 62% ہوتا ہے آپ کے ٹوٹل ٹیکس سے. جو کٹی ہوتی ہے اس کے اندر سے ایکسچر میں جتنا ٹیکس ہوتا ہے اس سے 62% ہوتا ہے. سو آپ کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے یہ انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اس میں کیوں لیک لسٹر آیا ہوا ہے, کیوں وہ اوور ٹیکسڈ. اوور ٹیکس. وہ ٹیکسنگ از ناٹ اے بیڈ تھنگ. ٹیکسنگ ہر دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. انفیکٹ کہ جب آپ کا جو ایک فائنینشیل سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے, جس طرح ہم لوگ ایک فائنینشیل سلو ڈاؤن کی طرف ہیں گلوبلی بھی دیر از اے فائنینشیل سلو ڈاؤن, اس میں گورنمنٹ جو ہے وہی ٹیکس کو یوز کرتی ہے, یوٹیلائز کرتی ہے. گورنمنٹ اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے اسٹیمولیٹ کرتی ہے اکانومیز کو. وہ بیکاز مور آف لائک اسٹیمولس پیکیجز لے کر آتی ہے. آپ انفراسٹرکچر میں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, آپ بینکس کو دیتے ہیں, فلانے دیتے ہیں, تاکہ آپ اپنی پرائیویٹ انڈسٹری سیکھ ہو رہی ہے, جیسے آٹو انڈسٹری بند ہو رہی ہے, اس کو دیا تاکہ بھائی چل پڑے. بینکوں کو جیسے آپ نے دیکھا کہ یورپ میں امریکہ میں بیل آؤٹ کیا گیا, لینڈنگ کرتی ہے, وہ ایک پازیٹیو چیز ہے. ایگزیکٹلی. بینک بند نہیں ہوگا تو جاب رہے گا, ہے نا. تو یہاں تو ساری جو آپ نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ سارے کے سارے جو 35% جو ہے آپ ایسے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جس پہ کوئی ریٹرن تھوڑا سا آتا تو ہے, لیکن وہ بہت شارٹ ٹرم ہوتا ہے. لانگ ٹرم لون ریپیمنٹ میں تو ظاہر ہے کوئی بھی ریٹرن نہیں ہے, جسٹ آؤٹ فلو. ڈیفینس کو آپ کرتے ہیں تو اس میں کچھ جاب بھی کریٹ ہوتی ہے, کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن جو اصل پروڈکٹیو چیزیں ہیں ایجوکیشن ہیلتھ پہ آپ کہہ رہے ہیں 2% کرتے ہیں, ریسٹ آف دا منی از گوئنگ انٹو کنزمپشن which is not creating anything positive. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بول رہے ہیں. How as an economist you think we can run this country? اوکے. دیکھیں لائک اس پہ پاکستان کا جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں وہ بہت لائک انگرینڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے جو میجر اسٹرکچرل ایشوز کی بات کروں تو اس میں ایک آپ کا ٹیکس ریونیو کلیکشن جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا. ایک فسکل سائٹ ہوتی ہے آپ کی جو آپ کی ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کا ٹیکس کلیکشن جب تک 9-10-11% پر رہے گا تو وہ جو ہے آپ کا جو ہے وہ فیوچر جنریشن کو آپ کس طرح بینیفٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی انکم جو ہے وہ 9-10% ہے, اور آپ کے ایکسپینسز جو ہیں وہ اگینسٹ دیٹ وہ آپ کے 100 روپے پہ آپ جو ہے وہ 10 روپے جو ہے آپ انکم کر رہے ہیں. سو اوبیسلی دیٹ گیپ از گونا بی, وہ گیپ جو ہوگا وہ ایونچولی فل آؤٹ ہوگا, اور وہ برڈن جو ہے وہ فیوچر جنریشنز پر آپ کی آئے گا. فیوچر جنریشن جیسے کہ آ رہا ہے جو بورنگ بڑھ رہی ہے. ایگزیکٹلی. وہ ابھی جو 1000 بورو کریں گے ساتھ یہ کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے. یہ جو اگر ہمارا 60 بلین کا اگر ڈیٹ ہے اس پہ 1 بلین اور ایڈ ہو گیا. ایگزیکٹلی. سو یہ پبلک آپ لوگ پے کرو گے, آپ کے بعد والی جنریشن پے کرے گی, ہم تو نکل جائیں گے. سو وہ یہ ہے کہ یہ فیوچر جنریشن کے اوپر ایک برڈن ہو جاتا ہے, ناٹ ان جسٹ ٹرمز آف کہ آپ کا ٹیکسیشن بڑھ جاتی ہے, بٹ ان ٹرمز آف انفلیشن ایز ویل. انفلیشن از کنسیڈرڈ ٹو بی اگریسو ٹیکس. آپ ایک 100 روپے کمانے والا جو ہے وہ اگر 10% کی انفلیشن اگر وہ سال میں دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا ایئر اس کے پاس 90 روپیز بچتے ہیں اگر 10% کی اس پہ انفلیشن ہوتی ہے. یہ جو انفلیشن ہے نا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایشو ہے, یہاں بہت کم لوگ سمجھتے ہیں, آپ باہر سے رہ کے آئے زیادہ اچھے سے ایکسپلین. یہ جو انفلیشن ہے یہ کیا ہے اور اس کا کیا نیگیٹو امپیکٹ ہے. مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی گورنمنٹ کو تو 1000 بلین چاہیے, گورنمنٹ کمرشل بینک سے بورو کر لے یا اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھاپ کے بورو کر لے, بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. مگر میں جانتا ہوں کہ یہ بہت ہی ڈفرینٹ چیز ہے. کمرشل بینک سے بورنگ از اے ریپلیسمنٹ. بورنگ پاور آپ نے کسی نے ڈپازٹ کیا وہ گورنمنٹ کو مل گیا, اس میں ڈبل بورنگ پاور مارکیٹ میں نہیں آئے گی. جب نوٹ چھپتا ہے تو ایک ایڈیشنل فرام نو ویئر ایک آدمی نوٹ لے کے مارکیٹ میں آ جاتا ہے, کہتا ہے جب مجھے بھی چیز چاہیے. چیز تو اتنی ہے
Exactly. जितना वो नोट ज़्यादा होता चला जाएगा रेट्स उसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे. जिम्बाब्वे का मिसाल आपके सामने है, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया वहाँ. 1 बिलियन जिम्बाब्वियन रुपीस जो भी करेंसी है उसमें 3 अंडे मिलते हैं. नोट को लेके जाना ज़्यादा मुश्किल है, अंडा लाना बहुत आसान है. उससे पहले आपने जर्मनी की कहानियाँ सुनी होंगी, जब वो बिटवीन द वर्ल्ड वॉर्स व्हेन दे वर पेइंग रिप्रेशंस दे लेट लूज द प्रिंटिंग नोट्स एंड दे प्रिंटेड एंड प्रिंटेड टू द एक्सटेंट के वो जो रिप्रेशन देना था वो बहुत कम हो गया इन रियल टर्म्स. उस ज़माने की एक जोक है कि कुछ औरतें बहुत सारा नोट एक बहुत बड़े बास्केट में लेके जा रही थी कुछ खरीदने के लिए. तो रास्ते में देखा कि कुछ फ्री चीज़ें कोई ट्रक वाला आया बेचने लगा, देने लगा. उसके पीछे वो भागी रोटी वोटी लेने, आके देखा तो नोट सारे पड़े हुए थे, बास्केट गायब था. बिकॉज बास्केट की कोई वैल्यू ही नहीं, बास्केट की वैल्यू है, नोट की कोई वैल्यू नहीं. पेपर टॉयलेट पेपर की तरह वैल्यू हो सकती है. पाकिस्तान जिम्बाब्वे के बाद मैं समझता हूँ जो कंसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन रेट रहा है वो पाकिस्तान का रहा है. वी हैव एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ सेकंड जिम्बाब्वे. What are the ills of inflation? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें in the context of what I said to you. ठीक है. देखिए इन्फ्लेशन जो होती है वो देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि जिम्बाब्वे के बाद पाकिस्तान की सबसे इन्फ्लेशन हाई रही. देखिए डेवलपिंग कंट्रीज और कौन से मुल्क में इससे ज़्यादा? देखिए लाइक आप 30% किसने देखा पिछले दिनों? हाँ नहीं देखिए लाइक अगर आप वियतनाम की बात करते हैं, दीज वियतनाम कंट्रीज की कितनी है? देखिए वियतनाम ने एक्सपीरियंस की थी एक सर्टेन टाइम पीरियड्स में, हमने एक्सपीरियंस किया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं था उसमें अलोन था. काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज में ये एक फिनोमेना रहता है. इट इज़ ये डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर डिफरेंट होता है. इसके डायनामिक्स अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो हम लोग को बेहतर पता चल सकता है अब आपको ये समझाएं कि ये क्यों होता है और कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है. ठीक है. देखिए And who suffers more in this process? पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन जो होती है आपकी, जो उसकी बास्केट होती है उसमें आपका एक फूड होता है, ठीक है, और बाकी दूसरी कमोडिटीज जो आप रोज़मर्रा की चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें आपका पेट्रोल प्राइसेस इन सब चीज़ों के वो किया जाता है, उसका इंडेक्स एक बनाया जाता है. सो इस बास्केट के अंदर सबसे जो हाई वेटेज होता है वो आपका फूड होता है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 35% होता है. ठीक है. सो अगर आपकी फूड की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो इंडेक्स की वेटेज बढ़ जाएगी. तो इन्फ्लेशन जो हम लोग मार्केट में देखेंगे कि प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर आना शुरू हो गई हैं. तो जिससे हमने लास्ट टाइम देखा था एक जो आपका फ्लड आया था उसकी वजह से ठीक ठाक आपकी फूड क्रॉप जो थी वो डैमेज हो गई थी. तो उसकी वजह से आपका जो है ओवरऑल फूड बास्केट जो था वो बढ़ गया था. तो हमने इन्फ्लेशन देखी थी 11, 12, 13% तक आपकी 14% तक हिट कर गई थी बैक इन सितंबर. लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती कुछ ऐसी है कि आपके जो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड होने के बावजूद जो है यहाँ पे फूड प्राइसेज या एग्रीन जो आपके मेजर क्रॉप्स जो है, कैश क्रॉप्स जो है, उनकी प्राइसेज जो है बहुत ज़्यादा हाई रहती है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री. इंडिया में हमने देखें तो वहाँ पे 8 to 9% का रेंज राउंड करती है वहाँ पे इन्फ्लेशन. बांग्लादेश में भी हमने देखा था. लेकिन जो अभी जो हम लोग पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन जो हम लोग देख रहे हैं वो इट वुड बी नथिंग एज कम्पेयर टू व्हाट विल बी कमिंग इन द फ्यूचर. जब हम लोग फ्यूचर में इन्फ्लेशन देखेंगे दैट वुडंट बी जस्ट लाइक रिस्ट्रिक्टेड टू कमोडिटी प्राइसेस के इम्पैक्ट का नहीं आएगा, बल्कि वो आपकी जो गवर्नमेंट ने अभी जो बोरिंग की हुई है इसका इम्पैक्ट भी फर्दर उसमें इंक्लूड होगा. कितने परसेंट से इंक्लूड होता है वो इट इज़ वेरी हार्ड टू जस्टिफाई, बट ये भी कहना गलत होगा कि मैं कहूँ कि हाइपर इन्फ्लेशन सिनेरियो क्रिएट होगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हाइपर इन्फ्लेशन. पाकिस्तान इज अ वेरी स्टेबल कंट्री, इट इज़ अ वेरी डेवलपिंग कंट्री. और But we have seen 30% inflation. जी 30% 2008. हाँ 2008 के अंदर हमने देखा था. वो एक्सेस मनी क्रिएट होने की वजह से होता क्या है कि अगर आप एक्सेस मनी क्रिएट कर दें. ये जरा एक्सप्लेन करें ठीक है, होता क्या एक्सेस कि- मनी का इससे क्या ताल्लुक है ठीक है. कि गवर्नमेंट तो कहती है कि जी इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे स्टेट बैंक के एक्शन से, ठीक है. इसका ताल्लुक है अरबों से जो तेल की कीमत बढ़ा देते हैं. ठीक है. होता क्या है कि ये डिमांड सप्लाई डायनामिक्स पर डिपेंड करता है. अगर एक मार्केट के अंदर आपके पास 100 रुपए है और मैं अगर आपको लाके 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दूं तो ऑब्वियसली आप 50 रुपए जाके कहीं ना कहीं स्पेंड करोगे. ठीक है. सो अब जब वो 50 रुपए आपको क्योंकि फ्री के मिले हैं तो वो आप 50 रुपए कहीं भी लगा सकते हो. सो उससे क्या होता है कि प्रोड्यूसर के ऊपर एक सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव मिल जाता है कि वो दे कैन चार्ज यू एनी प्राइस दे वांट. अगर आप एक 50 रुपए की कोई दाल लेने जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा 50 रुपए दे देता हूँ, आप ये दाल या चावल लेने जाएंगे तो उससे क्या होगा, द प्रोड्यूसर हैज गॉट अ इंसेंटिव कि वो आपको किसी तरह की प्राइस चार्ज कर लेगा इन ऑर्डर टू स्टे कंपेटिटिव. प्रोड्यूसर के हिसाब से इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड थिंग. ठीक है. लेकिन इतनी भी जो एक सर्टेन लेवल होता है, एक टारगेटेड लेवल होता है विच इज लाइक 9% इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड इन्फ्लेशन लेवल. कि इससे लेस बुरी चीज़ होती है और इससे ज़्यादा ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा वो भी बुरी चीज़ होती है. सो एक टारगेटेड लेवल होता है उसमें डिस्क्राइब हुआ हुआ है लाइक 8 to 9% या 10% जो है वो एस्टिमेटेड डिफरेंट उसके हिसाब से एस्टिमेटेड होता है कि वो लेवल जो है वो सस्टेनेबल लेवल्स हैं, उस पर आपकी जीडीपी ग्रोथ भी होती है. ठीक है. लेकिन टू मच इन्फ्लेशन जो होता है I वो don't agree with that anyway. I'm a great favor of zero inflation. हाँ. I have seen Brazil. I have worked in Brazil. ठीक है. जहाँ मैंने 3060%
بھی انفلیشن دیکھا اور آج 7% پہ بیٹھا ہوا ہے تھینکس ٹو لولو. ساتھ آپ سے مزید بات کروں گا پھر کسی شو میں, ٹائم ختم ہو گیا. تھینکس فار یور کنٹریبیوشن, پلیز کیپ کمنگ ٹو دا شو, یو اسپوک ویری ویل. ناظرین, انٹرسٹ آؤٹ لک پہ یہ آپ نے ڈسکشن آج کی, جس پہ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ انٹرسٹ ریٹ آؤٹ لک کیا ہے. ساتھ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ جو ابھی آنے والا ہے پالیسی, اس میں گورنمنٹ اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے گی. میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کرتا رہا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں اب ہمیں گورنمنٹ نے صاف انڈیکیٹ کر دیا کہ اگلے 3 مہینے میں ان کو 1000 بلین بورو کرنا ہے. کمرشل بینک نے پہلے ہی انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ 700 بلین دینے کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ مزید گورنمنٹ کو نہیں دے سکتے. تو جب وہ نہیں دینا چاہیں گے تو ظاہر ہے وہ گورنمنٹ مجبور ہوگی ان کو زیادہ انٹرسٹ دینے کے لیے. اس کے لیے جو آکشنز آئندہ ہوں گے اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ریٹس اوپر جاتے جائیں گے, اور اسی حساب سے پھر جو ہے نا ہماری جو ڈسکاؤنٹ ریٹ کی پالیسی آئے گی وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی اپورڈ کی طرف ہوگی. IMF نے بھی انڈیکیٹ یہ کیا ہے کہ اپورڈ ہونا چاہیے ٹو اسٹیم دا انفلیشنری پریشر. سوال جو بیسک ہم لوگ آج ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ یہ ملک چلے کیسے, جہاں کی ٹیکس کلیکشن ایکسپیکٹڈ اس سال کی جو ہے 1700 بلین ہے, اور ہمارے ایکسپینڈیچر اس سے 1000 بلین زیادہ ہے. تو اب یہ گورنمنٹ بورو کرتی جائے گی اور ایکسپینڈ کرتی جائے گی, ہمارا ڈیٹ بڑھتا چلا جائے گا. آلریڈی 1000 بلین ہمیں جو ہے ری پیمنٹ میں دینا پڑ رہا ہے. جیسے کہ ساتھ نے کہا کہ میجر چنک آف دا بجٹ از گوئنگ ٹو ری پیمنٹ اینڈ ڈیفنس. اگر یہ ری پیمنٹ بڑھتے ہی چلا گیا تو ہم کہاں سے لا کے دیں گے؟ یہ اگلے فیوچر جنریشنز میں جو ہے نا یہ برڈن بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے نا ایک انسسٹینیبل پوزیشن آ جائے گی. اسی طرح کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہے جو گریس میں آ چکی ہے یا اور دوسرے ملکوں میں آ رہی ہے. اس کے لیے بڑی ڈراسٹک میجرز کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو اپنے ٹیکس بیس کو بہت بڑھانا پڑے گا. صرف 2 ملین لوگوں سے ٹیکس لینا اور باقی سب کو چھوڑ دینا دنیا کے تمام ملکوں سے بالکل ہی اپوزٹ ہے. پروگریسو ٹیکسز لائک ویلتھ ٹیکس, انہیریٹنس ٹیکس, جیسے ساتھ نے بھی کنفرم کیا کہ انگلینڈ میں یا یورپ میں ہر جگہ لگا ہوا ہے, وہ اس کو انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. جو ایگزمپشن ایگریکلچر انکم پہ دی ہوئی ہے وہ بالکل ختم ہو جانے چاہیے, اور لینڈ ریونیو بھی جو ہے نا ایک ریئلسٹک لینڈ ریونیو لینا چاہیے. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اس پہ آپ ہمیں ضرور فیڈ بیک بھیجیں تاکہ ہم پروگرام کو امپروو کر سکیں. فیڈ بیک کے لیے ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں, feedback@businessplusTV.pk. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا, ہم اسی حساب سے آپ کا پروگرام بنائیں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوامی مسئلوں کو سعد خان جیسے ایکسپرٹ کے ذریعے ہم آپ کو ڈسکس کریں. ویرائٹی آف پیپل آتے ہیں, ہمارا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو آپ کے جو بیسک اکنامک ایشوز ہیں, اکنامک پرابلمس ہیں, اس کو سمجھیں, اسی حساب سے اپنے ووٹ دیں, ملک کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.